خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب جمعے کا دن آ جائے، اذان ہو جائے، تو تم اپنی تجارتوں کو، اپنی خرید و فروخت کو، سب دنیاوی کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو۔ حضرات سامعین کرام، جمعے کا دن بے انتہا اہمیت کا حامل دن ہے۔ ویسے تو ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایام سارے کی سارے اہم ہیں، سارے ہی دن اہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب زمانے کی قسم کھائی والعصر کہا، اور کبھی رات کی قسم کھائی واللیل کہا، مختلف انداز میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی، دن کی قسم کھائی ہے، رات کی، صبح کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کا قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اس چیز کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اور کسی چیز کی اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے لہٰذا ہم بھی اس کی قسم کھانے لگ جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے، اپنے مخلوقات سے کیسے پیش آئے، وہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ اس کا اپنا حق ہے۔ ہمارے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اور شرک کی سنگینی، اس کی خطرناکی ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ شرک اتنا خطرناک اور اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، اگر آپ کے اعمال میں بھی شرک کی آمیزش ہو گئی، شرک کی ملاوٹ ہو گئی، تو آپ بھی مجرموں میں سے ہو جائیں گے۔ لیحبطن عملک، آپ کے سارے نیک اعمال، آپ کی ساری اچھائیاں، آپ کی ساری نیکیاں یہ رائگاں ہو جائیں گی، بیکار اور ویسٹ ہو جائیں گی۔ لہذا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے مت بنیے۔ تو یہ شرک کی سنگینی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو بندوں کے لیے بالکل اجازت نہیں کہ وہ بھی اس چیز کی قسم کھانے لگ جائیں۔ اللہ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، صبح شام کی قسم کھائی، دنوں کی قسم کھائی، تو دراصل یہ اوقات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اور اوقات اور دنوں میں سے اور زمانوں میں سے ایک جز جمعہ کا دن بھی۔ تو اس طریقے سے مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو تمام دن، تمام اوقات، تمام ایام، سارے کے سارے مہینے اور سال یہ اہم ہے، یہ افضل ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بطور خاص جمعے کا دن اہم ہے، اور اس کی اہمیت کتاب و سنت سے عیاں اور واضح ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے اندر فرمایا کہ تم میں سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن کو عید کا دن مقرر کیا ہے، لہذا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَلْيَمَسَّ مِنْهُ، کہا کہ ہفتے میں ایک دن کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا ہے، جمعے کے دن کو، لہذا تم میں سے جو جمعے کے دن کو پالے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے اور خوشبو لگائے۔ اس کے مکمل آداب کتاب و سنت کے اندر ہمیں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، جمعے کا دن جیسا کہ ہم نے بتایا حدیث کی روشنی میں کہ عید کا دن ہوتا ہے، ہفتہ واری عید کا دن جمعے کا دن ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے سالانہ عیدیں آتی ہیں، عمومی طور پر، مجموعی طور پر سال میں دو ہی عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے علاوہ کوئی ایسی عید نہیں ہے جو ہے شور شرابے کے ساتھ اور اس جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے۔ دین کے اندر کوئی ایسی عید نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی عید آتی ہے تو جمعے کے دن کی عید ہے۔ پھر ہم جس طریقے سے سالانہ عیدیں مناتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے لیے مہینوں پہلے کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کی ساری تیاری کے لیے راشن پانی غلے کا انتظام کرنا، ایک ایک چیز کا انتظام کرنا، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ سالانہ عید کے لیے ہم یہ انتظام کرتے ہیں۔ ہفتے کی جو عید ہے، ہفتہ واری عید جو ہے، اس کے لیے ہمیں اتنا سارا انتظام کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اتنے سارے جھمیلے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کچھ اس عید کی
ہفتہ واری عید اور جمعے کی تیاری کے لیے کم سے کم ہمیں کچھ کام ضروری طور پر کرنے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ جمعے کا دن جب قریب آتا جائے، جب جمعرات کا دن آ جائے تو ہم اس بات کو کنفرم کر لیں کہ جمعے کے دن پہننے کے لیے صاف ستھرے، اگر نئے کپڑے کسی کو میسر نہیں ہیں تو صاف ستھرے کپڑے، اچھے کپڑے تیار اور ریڈی ہے کہ نہیں، جسے کل کے دن ہم پہن سکیں۔ جمعے کے دن خطیب آپ کے سامنے دین کی بہت ساری باتیں رکھنے کے لیے آتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعے کے خطبے میں بیٹھ کر شیطان ہم پر غالب ہونے لگ جائے اور ہمیں نیند میں مبتلا کرنے لگ جائے۔ اس لیے ہم خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جمعے کا دن آنے سے پہلے جمعے کا دن آنے سے بطور خاص جمعرات کی رات کو ہم اپنی نیند مکمل کر لیں، تاکہ جمعے کے میں خطبے کے درمیان بیٹھ کر نیند ہم پر غالب نہ ہو جائے، شیطان ہمیں غافل نہ کر سکے، ہم اپنی نیند کو مکمل کر لیں۔ ذرا سا اپنے موبائل فون کو بند کر کے سوئچ آف کر کے رکھ دیں، اس میں نہ اس قدر مبتلا ہو جائے کہ ہماری نیند پوری نہ ہو پائے اور اس کا نتیجہ دوسرے دن جمعے کے خطبے کے درمیان ظاہر ہونے لگ جائے۔ یا اسی طریقے سے اور بھی جو بھی تیاریاں ہونی چاہیے جمعے کے آنے سے پہلے ہم مکمل کر لیں۔ جمعے کے دن آنے سے پہلے ہم جمعے کی دن یا ہفتہ واری جو عید ہے اس کی مکمل تیاریاں کر لیں۔ جمعے کا دن آتے ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمعے کا دن آنے سے پہلے جو صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی جو نماز ہوتی ہے، اس نماز میں امام کو چاہیے کہ وہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی، سورہ انسان کی تلاوت پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کریں اور اس طریقے سے فجر کی نماز ادا کی جائے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج جو طلوع ہو اس سے پہلے اشراق کی نماز کا اہتمام کریں، اشراق کی نماز کا اہتمام کریں اور غسل کریں، نئے کپڑے کا اہتمام کریں، خوشبو لگائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، کہ جس نے جمعے کے دن کو پایا اور اس نے غسل کر لیا تو یہ بہت اچھا کام ہے، افضل کام ہے۔ کہا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جمعے کے دن کا غسل یوم الجمعۃ، جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، لہذا جمعے کے دن کے غسل کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کے وقت ہی جلد از جلد جمعے کے دن بطور خاص ہم اپنے بقیہ دوسرے کاموں کو چھوڑ دیں، بقیہ دوسرے جو مصروفیات ہیں ان کو ہم تھوڑا سا موقوف کر دیں، ہماری کھیتی باڑی کے کام ہوں، ہماری اور دوسری ذمہ داریاں ہوں، ہمارے تجارتی معاملات ہوں، ہماری شادی بیاہ کے معاملات ہوں، ہمارے گھریلو دوسرے کام کاج ہوں، وقتی طور پر انہیں ہم موقوف کر دیں، وقتی طور پر ہم جو ہے ان کو جو ہے تھوڑا سا چھوڑ دیں ایک دن کے لیے اور ایک دن جو ہے پوری طریقے سے عبادت کے لیے لگا دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کے لیے اتوار کا دن عبادت کے لیے خاص تھا، امت مسلمہ پر یہ خصوصیت ہے، ان کے لیے عبادت کا دن اس قدر خاص تھا کہ وہ اتوار کے دن کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے نہیں جائز تھا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ تخفیف کی گئی ہے کہ جمعے کا دن جب آئے تو آپ کم سے کم جمعے کی نماز تک اپنے جو ہے خطیب کے منبر پر چڑھنے سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک اپنے بقیہ کاموں کو چھوڑ دو، اپنے بقیہ کاموں میں مت لگو، اس کے بعد آپ جاؤ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس وقت آپ یہ سارے کام چھوڑ دو اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جاؤ جمعے کی نماز سے، جاؤ اپنی تجارت میں لگ جاؤ، جاؤ روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاؤ، جاؤ دوسرے کاموں میں لگ جاؤ، جاؤ دیکھ لو اپنے کھیت کیا حال چال ہے ان کا، اپنے دوسرے معاملات، اپنی تجارت ہے، اپنے دوسرے معاملات میں لگ جاؤ، لیکن خطیب کے منبر پر چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک بقیہ سارے کاموں کو چھوڑ دو۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خطیب کے منبر پر چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک جو بہت سارے حلال کام ہیں، جو ہمارے لیے جائز کام ہے وہ بھی ہم پر حرام ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانا، پانی پینا، یہ ساری چیزیں، یا اسی طریقے سے کھیتی باڑی کے کام، یہ حلال کام ہے نا، انسان اپنی تجارت کے لیے کرتا ہے، اپنی ذریعہ معاش ہوتا ہے اس کا، اپنا دکان پر بیٹھنا، تجارت کرنا، یہ تعلقات قائم کرنا، رشتہ داروں سے دوستوں احباب سے ملاقاتیں کرنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ حلال کام ہے، یہ جائز کام ہے۔ لیکن خطیب کے منبر پر چڑھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہ کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعے کا دن آتے ہی ہم کو حدیث میں جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بقیہ دنوں میں مسجد کی جانب دوڑ کر آنے کی اجازت
نہیں ہے. بقیہ دنوں میں مسجد کی جانب دوڑ کر آنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت کیوں نہیں ہے؟ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، رکوع میں جانے والے ہیں، لوگوں نے سنا کہ بھئی امام رکوع میں جانے والے، دوڑے دوڑے مسجد کی طرف چلے آ رہے ہیں. یہ چیز جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور منع کرنے کا سبب کیا ہے کہ ایک آدمی دوڑا دوڑا مسجد میں آئے گا، وہ مسجد کے احترام کو باقی نہیں رکھ پائے گا. دوڑا دوڑا مسجد میں آنے والا انسان نماز میں فوری طور پر شامل ہو جائے گا، دل کو سکون نہیں ہوگا، اس کو سانس ہپھن رہے گی اور وہ ایک طریقے کا اضطراب رہے گا. وہ اس طریقے سے نماز کی بھی بے حرمتی ہوگی، مسجد کے احترام میں بھی خلل ہوگا، اور یہ سارے معاملات کی دوڑا دوڑا آئے گا، مسجد میں بھی دوڑے گا وہ، اور اس طریقے سے مسجد کے احترام میں بھی کمی واقع ہوگی. اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لیکن جمعے کا دن ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ کے مسجد کی طرف آؤ، دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ کر مسجد کی طرف آ جاؤ. دکان میں بیٹھے ہو، چھوڑ دو دکان کے کام کو. کھیتی باڑی میں لگے ہو، چھوڑ دو ان سارے کاموں کو. بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو، چھوڑ دو ان سب کاموں کو. گھریلو معاملات میں مصروف ہو، چھوڑو ان سب چیزوں کو. خرید و فروخت میں بزی ہو، نہیں بالکل نہیں، چھوڑ دو ان سب چیزوں کو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑے دوڑے کہاں چلے آؤ؟ اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، دنیاوی کام سارے کاموں کو. قرآن کی آیت کے اندر بیع کا لفظ ہے. بیع کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت کو، جو کہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے دنیاوی زندگی جینے کا، دنیاوی زندگی جینے کا اور دنیاوی زندگی کو انجام دینے کا، جو کہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے پوری دنیاوی زندگی کو مراد دے دیا ہے کہ دنیاوی معاملات سارے کے سارے چھوڑ دو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ کا دن جب آئے تو تم زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجو، زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھو. اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ مائک لے لو فجر کے بعد اور کھڑے ہو جاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور سارے لوگ ایک ساتھ. نہیں، یہ سارے بدعتی طریقے ہیں. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کی جو ہے تعلیم دی ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بڑی ٹیم، لاکھوں صحابہ موجود تھے، انہوں نے درود و سلام کا اہتمام کیا ہے. نبی نے تعلیم دی، صحابہ نے بھی اس عمل کو انجام دیا ہے. تابعین نے، تبع تابعین نے، اسلاف نے، نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام سارے ائمہ مجتہدین نے اس عمل کو انجام دیا ہے. لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں بتایا کہ بس مائک لے کے کھڑے ہو جاؤ اور خاص طرز میں رات میں جو ہے اس کو پڑھو الصلاۃ والسلام. نہیں، بالکل نہیں. عام طریقہ بتایا گیا حدیث کے اندر کہ جو نماز میں درود پڑھی جس انداز میں پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے تم درود پڑھو. یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، یا علیہ الصلاۃ والسلام پڑھ لو، یا صلوات اللہ وسلام علیہ پڑھ لو، یا علیہ السلام پڑھ لو. یہ کبھی بھی ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے الگ سے 5-10 منٹ لگانا یا 1 گھنٹہ لگانا اور پوری ٹیم جو جمع کرنا، لوگوں کی بھیڑ بلانا، اجتماع رکھنا اور اس میں چائے پانی اور ناشتے، نہیں، بالکل نہیں. یہ کوئی طریقہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. لہذا ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں. اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا، من صلی علیہ، جو ہے کہا کہ مجھ پر جب کوئی بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے کہا کہ ایک بندہ جب مجھ پر درود بھیجتا ہے میری وفات کے بعد بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھ پر جب کوئی بندہ درود بھیجتا ہے تو اس بندے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بخیل اور سب سے کنجوس وہ انسان ہے کہ اس کے پاس میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور میرا ذکر سن کر، میرا نام سن کر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. وہ اس کائنات کا سب سے بخیل اور سب سے کنجوس انسان ہے. لہذا جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمومی طور پر جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو زبان سے فوری طور پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. اور جمعے کے دن بطور خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نماز
نماز کے درمیان میں جو خاص طریقہ درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ طریقہ پورا، یہ پورے کلمات اگر ان کا خاص اہتمام ہوتا رہے، ہم اپنی زبان سے ادا کرتے رہے، پڑھتے رہے تو بہت اچھی چیز ہے۔ سنت کا ایک خاص لفظ ادا کر کے، خاص کلمات کا اہتمام کر کے ہم سنت کو بھی پالیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیج دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو جمعے کے دن بطور خاص اس پر درود کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کو نہیں پسند کرتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں تو بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ رہوں گا، میں تو بھائی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں گا، میں تو بھائی میرا فلاں دوست ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا، کوئی ہے کیا اس کائنات کے اندر، اس مجلس کے اندر کوئی ایسا ہے کیا؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اندر، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش بھی موجود ہوگی کہ کل قیامت کے دن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں اور آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت مجھے نصیب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مجھ پر درود کا اہتمام کرتا ہے، مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا اور میرے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پیے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ان سب چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے جو لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں، امام کے ممبر پر، خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو لوگ مسجد میں جو بھی آئے، سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، ہے نا؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑنا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور یہ ہم کو کوئی حدیث سے اللہم افتح لی ابواب رحمتک ایک حدیث سے ثابت ہے یہ دعا، لیکن اور بھی احادیث ہیں جو ہمیں اور تفصیل بتاتی ہیں، لہذا اللہم صلی وسلم علی محمد یہ ساتھ میں جوڑنا ہے، کیونکہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی تعلیم دی گئی ہے، لہذا ہم اس کو جوڑیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ میں ہفتے بھر تیری رحمتوں سے دور تھا، ہفتے بھر تیری رحمت سے، بہت سارے لوگ ہیں آج جو ہفتے ہفتے مسجد میں آتے ہیں، کم سے کم ایسے لوگ، اے اللہ میں ہفتے بھر تیری رحمت سے دور تھا، آج میں بڑی مشکل سے وقت نکال پایا ہوں اور دوبارہ سے مسجد میں، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے مسجد میں آ رہا ہوں، لہذا تو میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پوری طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد ہر طریقے کے لغو، ہر طریقے کے خرافات اور ہر طریقے کی خرابیوں سے اور شیطان کے وساوس سے اور شیطان کے بہکاوے سے پوری طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ رکشا کوچ کے اندر جو آ جاتا ہے، ایک دائرے میں، دائرہ حفاظت میں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو جاتا ہے جب وہ دعا پڑھ کر آتا ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اچھا، مسجد کے اندر یہ دعا پڑھ کر داخل ہو گئے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہمیں مل جائیں گے کہ وہ بالکل آخری وقت میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو، ان کے اندر ایک طریقے کا غرور اور گھمنڈ بھرا ہوا رہتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں میں تو آگے بیٹھنے والا انسان، میں تو امام کے سامنے ہی بیٹھوں گا، میں تو پہلی صف میں ہی بیٹھوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے پہلی صف میں بیٹھنا تھا، اگر تجھے امام کے سامنے بیٹھنا تھا، اگر سب لوگوں کے سامنے تجھے بیٹھنا تھا، تو اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا تھا، تجھے چاہیے تھا کہ پہلے آتا۔ یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ آخر میں، بالکل آخری وقت میں آ کر آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کے کندھوں سے چھلانگ لگاتے ہوئے، لوگوں کے سروں سے پھاندتے ہوئے آپ پہلی صف۔ یہ ایک قسم کا غرور اور گھمنڈ ہے، اور یقین جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ یوم القیامہ، من اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظروں سے بھی نہیں دیکھے گا جس کے اندر ذرہ برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا۔ اور غرور اور گھمنڈ کی جو بھی صفات اور جو بھی طریقے غرور اور گھمنڈ ہمارے اندر ظاہر کرتے ہیں، یا ان سے ہمارا غرور اور گھمنڈ نظر آتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، ہر اس طریقے سے ہمیں منع کیا گیا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ ٹخنے کے حصے نیچے پیجامہ یا لنگی یا ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے کرتا ہے، وہ کتنا ہی مولوی اور عالم و مفتی ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ یہ عمل کرتا ہے تو یقین جانے یہ اس کا یہ عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے، کتنا ہی بڑا علامہ الدہر ہو۔ اگر آپ کو نظر آئے کہ وہ شخص اپنے اس کا ازار، اس کی لنگی، اس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہے اور کسی قسم کا عذر نہیں ہے اس کے پاس، جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس عذر تھا کہ ان کی کمر بہت پتلی تھی
اور پیٹ بہت موٹا تھا. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب اپنے ازار کو, اپنے پائجامے کو اوپر باندھتے تھے, دھیرے 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 سرک کر نیچے ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے ان کا پائجامہ یا لنگی جو بھی ہوتا تھا وہ ٹخنے سے نیچے ہو جاتا تھا. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے بتایا, تو اللہ کے نبی نے کہا یہ آپ کا عذر ہے, اس میں کوئی گرفت نہیں آپ کی. اگر ایسا عذر کسی کے پاس ہو تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے, اور بس یوں ہی اس کی عادت بنی ہوئی ہے, تو یقین جانے اس کے اندر کبر, غرور اور گھمنڈ ہے, وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو متواضع جو ہے متواضع سمجھنے لگ جائے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات کے امام تھے, سب سے افضل ترین انسان, ان کا تواضع, غرور اور گھمنڈ کے کرنے والوں اور جن کے اندر غرور اور گھمنڈ کی صفات پیدا ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے لیے میں بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پوری کائنات کے امام تھے, سب سے افضل ترین انسان, ان کے بارے میں ایک واقعہ میں مختصر سے بتاؤں گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ, ایک خاص جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صف درست کروا رہے تھے. ایک صحابی رسول کو آپ نے دیکھا کہ وہ سب سے تھوڑا پیچھے, آپ نے آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی جس کے ذریعے سے وہ زمین میں خط یا جو ہے زمین میں نشان بنا کر لوگوں کو سمجھا رہے تھے, جنگ کے نقشے بتا رہے تھے, وہ لکڑی انہوں نے ان کے پیٹ میں ایسے کی اور کہا کہ ارے بھیا تھوڑا آگے ہو جاؤ. فوراً غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف دی, میں آپ سے بدلہ لوں گا. آپ کیا بتائیں گے اس وقت؟ آپ اگر کسی سے کہہ رہے ہو ایسے اور سامنے والا فوراً غصے میں آ جائے اور کہے ارے تم ہمیں تکلیف دے رہے ہو اور میں بدلہ لوں گا تم سے. امام کائنات, پوری کائنات کے اندر ان سے افضل ترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ بدلہ لے لو مجھ سے. آگے بڑھ گئے, کہا لو بدلہ. صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا, کوئی کپڑا نہیں تھا, آپ نے میرے ننگے بدن پر لکڑی کو چوکا لگایا ہے, لہٰذا میں بھی آپ سے ویسے ہی بدلہ لوں گا, آپ اپنا کپڑا اتاریے. قمیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی. وہ صحابی رسول فوراً جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو نبوت کی جو مہر تھی اس پر بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ نہیں لینا چاہ رہا تھا, میں نے پہلے کی کتابوں میں یہ بات سن رکھی تھی, پڑھ رکھی تھی کہ جو پیغمبر ہوگا اس کے کندھے, دونوں کندھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی, اور میں اسی مہر کو بوسہ دینا چاہ رہا تھا, اپنی نظروں سے دیکھنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی. میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے ایک شخص نے کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں, فوراً آپ نے اپنا کپڑا اتار دیا اور کہا لے لو مجھ سے بدلہ. یہ آپ کا تواضع تھا. اس وقت تکبر اور غرور اور گھمنڈ اور تھوڑی سے تھوڑی چیز میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق اور بہت بڑا پیغام ہے. دوستو بھائی, تو جو لوگ مسجد میں اس طریقے سے چھلانگ لگا کر ایک دوسرے کے کندھے اور سر پھلانگ کر آگے آتے ہیں, یہ بات بہت غلط ہے اور یہ غرور اور گھمنڈ کی ایک علامت ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے. اگر آپ آگے بیٹھنا چاہتے ہو, اگر آپ آگے آنا چاہتے ہو, امام کے سامنے بیٹھنا چاہتے ہو, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پہلے آ جاؤ, تاکہ السابقون الاولون اولئک المقربون, جو لوگ پہلے آئے وہی پہلے ہیں, وہی لوگ مقرب ہیں اللہ کے پاس بھی اور امام کے پاس بھی اور مسجد میں بھی. وہی لوگ مقرب ہیں, وہی لوگ قریبی ہیں, وہی لوگ آگے ہیں. اسی طریقے سے اب جب آگے آ جائیں, مسجد میں داخل ہو جائیں اور جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں, اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اذا جاء احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تم میں سے جو مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد بیٹھے. عام طور پر لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, مسجد گویا کہ انہوں نے اپنا خالہ جان کا گھر سمجھ رکھا ہو, اپنے خالہ ماموں کا گھر سمجھ, جب بھی آئے مسجد میں داخل ہوئے, اٹھے بیٹھے نکل گئے. نہیں, مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور آپ جب کسی اہم ترین جگہ پر جاتے ہو تو سب سے پہلے جا کر وہاں کیا کرتے ہو؟ سلامی پیش کرتے ہو. مندروں میں جانے والے لوگ وہاں گھنٹی بجا کر داخل ہوتے ہیں. یہاں پہ گھنٹی ونٹی نہیں بجانا ہے, لیکن یہاں جب آنا ہے تو یہاں کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے. جب آپ مسجد میں داخل ہو تو سلامی پیش کریں. مسجد میں داخل ہونے والا انسان وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. اور میں واضح کر دینا چاہوں گا, آپ لوگ میری گرفت بات میں نہ کریں, یہ خطیب کے لیے نہیں ہے, یہ خطیب کے لیے نہیں ہے. خطیب جو خطبہ دینے کے لیے مسجد میں داخل ہو اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ بھائی میں باہر نکلوں لوگ مجھ سے کہنے لگ جائیں کہ بھیا آپ جو بتا رہے تھے آپ خود مسجد میں داخل ہوئے سنت سنت نہیں پڑھے, ایسے میں بھی بیٹھا بھی نہیں ہوں اور بیٹھا بھی تو کرسی پہ بیٹھا ہوں. یہ خطیب کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کا وقت قریب ہوتا تھا اس وقت مسجد میں داخل ہوتے تھے اور آپ سیدھے جا کر منبر پر تشریف فرما ہو جاتے تھے. لیکن بقیہ لوگوں کے لیے آپ نے یہ تعلیم دی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص اچانک مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا، اپنے خطبے کو بیچ میں موقوف کیا اور ان سے پوچھا کہ تم نے سنتیں پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ابھی تو نہیں پڑھی ہے. آپ نے کہا کہ پہلے اٹھو اور سنت پڑھو پھر بیٹھنا. تو آج کل بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اگر سنت پڑھنے لگ جائیں گے تو شاید خطیب جو بہت ساری دین کی اہم باتیں بتا رہے ہیں وہ چھوٹ جائیں گی. تو آپ ذرا مجھ سے بتائیں کہ میں جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ میری زبان سے جو کتاب سنت کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن جو میری زبان سے باتیں نکل رہی ہیں یہ زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے یا جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی باتیں تھیں وہ بتائیں آپ؟ وہ اہم باتیں تھیں نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور اپنے خطبے کو آپ نے اسٹاپ کیا، روکا اور کہا کہ پہلے تم سنتیں پڑھو اور اس کے بعد بیٹھنا. اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا اور ہمیشہ سے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ مسجد میں خطیب خطبہ دے رہا ہو، آپ پہلے آؤ سنتیں پڑھو اور اسی کے بعد بیٹھو. انٹرول کا انتظار مت کرو. انٹرول نہ میرے نبی نے دیا تھا نہ ہم دیں گے. میرے نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی اور ہم اپنے نبی کی تعلیم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی انٹرول دیتا ہے بیچ میں، کوئی اس طریقے کا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ہم بس ایک حدیث پڑھتے باقی لمبی چوڑی بات نہیں کرتے. وہ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے میرے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی جو پہلے سے دین کا حصہ نہیں تھی تو وہ چیز ریجیکٹ ہے، وہ چیز رد ہے. اور اس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں کہا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین کے اندر ہر نئی چیز کیا ہے بھائی؟ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ہر گمراہی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ کہاں لے جائے گی؟ ہر گمراہی ہمیں جہنم میں لے جائے گی. لہذا بدعت، دین کے اندر جو بدعت ہے وہ بدعت ہے اور جو بدعت ہے وہ خرابی ہے، جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، جو بدعت ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے. دین کے اندر کوئی ایسی بدعت نہیں ہے جو بدعت حسنہ کے نام پر ہو، کوئی ایسی بدعت نہیں ہے جو اچھی بدعت کے نام پر ہو، کوئی ایسی بدعت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرنے والی ہو، کوئی ایسی بدعت نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک قابل تحسین ہو، کوئی ایسی بدعت نہیں ہے جو دین ہو. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے میرے نبی نے انٹرول نہیں دیا تھا، ہم بھی انٹرول دینے کے قائل نہیں ہیں. میرے نبی نے جو کیا ہے ہم وہی کریں گے. میرے نبی نے خطبے کے درمیان روکا تھا، ہم بھی وہی کریں گے. اگر کوئی ہمیں بیٹھتا نظر آئے گا ہم اپنا خطبہ روکیں گے اور اس سے کہیں گے اللہ کے بندے اٹھو سنت پڑھ لو پھر بیٹھ جائیں. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے. آپ کو اگر سنت پڑھنی ہے اور آپ کو پورا خطبہ بھی سننا ہے، سنت بھی پڑھنی ہے تو اللہ کے بندے وقت سے پہلے آ جاؤ، سنتیں پڑھ لو، تسبیحیں پڑھو، دعائیں کرو. بہت ہی اہم وقت ہے خطبے سے پہلے یا نماز سے پہلے والا جو وقت ہے نا، بہت اہم وقت ہے. آپ کے پاس یہ دن روز روز نہیں آتا، بہت اہم وقت ہے. اللہ کے بندے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، گڑگڑا لو، رو لو، دعائیں کر لو، اپنی پریشانیاں دور کروا لو، اپنی ضرورتیں پوری کروا لو، اپنی حاجتیں پوری کروا لو. اللہ تعالیٰ سے تم پیسے بھی مانگ لو، روپیہ بھی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے اپنے کھیت کھلیان کی کامیابی بھی مانگ لو، اچھے رشتے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو. کم سے کم وقت سے پہلے آ جاؤ، خطبہ بھی پورا سنو گے، سنتیں بھی پڑھ لو گے. ورنہ بعد میں وقت سے پہلے نہیں آؤ گے، بعد میں آؤ گے کہو گے کہ یار ہمیں بیچ میں ٹوک دیا اور ہم سے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہم سے کہنے لگے کہ سنت پڑھو، ہم تو بہت خفت محسوس کرنے لگے، ہماری بے عزتی نہیں ہے اللہ کے بندے. یہ تو صحابی سے اللہ کے نبی نے کہا. ٹھیک ہے، تو خطبے سے پہلے آئے، سنتیں بھی پڑھیں، خطبہ بھی پورا سنیں. اور اگر درمیان میں اگر کسی کام سے مصروف ہو جاتے ہیں تو آئیں اور سنت پڑھ کر ہی بیٹھیں. پہ نبی کی زبان سے نکلنے والی باتوں سے اہم میری باتیں نہیں ہو سکتی. آپ پہلے آئے، اس کے بعد جو ہے باتیں پوری توجہ کے ساتھ آپ کو خطیب کی بات سننا ہے. حدیث میں آتا ہے اذا قلت الصح، کچھ لوگ ابھی مسکرا بھی رہے تھے، ہمارے بھائی بھی مسکرا رہے تھے اور ادھر بھی میں نے دیکھا مسکرا رہے ہیں لوگ. حدیث میں آتا ہے اذا قلت الصح والامام یخطب فقد لغو. اگر آپ نے کسی کو کچھ غلط کام کرتے دیکھ لیا، آپ نے کسی کو غلطی کرتے دیکھ لیا، خطبے کے درمیان آپ ایک سامع کے طور پر خطیب کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بازو بیٹھا ہوا انسان سو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بازو بیٹھا ہوا انسان موبائل میں کچھ کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بازو میں آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا انسان وہ چٹائیاں توڑ رہا ہے. آپ اس سے روک رہے ہو، آپ اسے روک رہے ہو، ہاتھ مار رہے ہو، آپ اسے سمجھا رہے ہو، آپ اس سے کہہ رہے ہو کہ یہ غلط کام ہے. حدیث میں آتا ہے اذا قلت صح والامام یخطب فقد لغو. آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے غلط کام ہے. کیوں غلط کام ہے؟ کیونکہ خطبے کے درمیان تمام سامعین مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ پوری طریقے سے
ان سب کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے بھائی؟ کس کے پاس ہوتا ہے؟ خطیب کے پاس ہوتا ہے. خطیب اگر چاہے تو آپ سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال بھی کر سکتا ہے. خطیب چاہے تو آپ کو ٹوک بھی سکتا ہے کہ انہیں اٹھا لیجئے. ہاں یہ آپ نے جو عمل کیا ہے نا یہ خطیب کے کہنے پر کیا ہے. ہاں تو یہ غلط کام نہیں. خطیب اگر چاہے تو آپ کو کسی بات پر ٹوک بھی سکتا ہے. آپ سے خطیب کہتا ہے کہ آپ فلاں کو جگا دو, فلاں کو منع کرو, فلاں کو روکو. خطیب آپ سے کچھ سوال, یہ خطیب آپ سے پوچھ رہا ہے تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہوگا کہ آپ خطیب کی بات پر آپ ریئیکٹ کریں. ورنہ آپ خود سے کوئی کام کرنے لگ جائیں, آپ خود سے کوئی بات کرنے لگ جائیں, آپ خطبے کے درمیان وقت زیادہ ہو جائے اور خطیب کو روکنے ٹوکنے لگ جائیں, آپ خطیب کو وقت بتانے لگ جائیں. خطبے کے درمیان آپ پوری توجہ سے خطیب کی باتوں کو سنیں, کتاب و سنت کا پیغام سنیں, کتاب و سنت کی تعلیمات سنیں, اور سننے کے بعد یہ نہیں کہ بس آپ نے سن لیا آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. نہیں بھائی, ذمہ داری ختم نہیں ہوئی آپ کی. سب سے پہلے بھائی آپ خطبے کے ختم ہونے کے بعد آپ نماز ادا کریں, یہاں سے نکل جائیں, دعا وغیرہ پڑھ کر یہاں سے جائیں. لیکن آپ نے دین کے جو پیغامات سنے ہیں, آپ نے جو باتیں سنی ہیں, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, سب سے پہلے تو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا, انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں. سب سے پہلے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور خود بھی عمل کریں. ساتھ ساتھ آپ کی دوسری ذمہ داری یہ بنتی کہ وہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں. اگر آپ کو دین کا ایک پیغام بھی مل گیا ہے, دین کی ایک بات بھی آپ کے پاس آ گئی ہے, تو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہ پیغام کہا حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک آیت بھی ہو تو اس کے پاس وہ آیت کریمہ ایک امانت کے طور پر ہے, جب تک وہ دوسروں تک فارورڈ نہیں کر دیتا, دوسروں تک پہنچا نہیں دیتا, دوسروں کو یہ امانت بتا نہیں دیتا, پہنچا نہیں دیتا. اس وقت تک یہ امانت اس کے پاس ہے, اور جب کسی کا کوئی مقروض ہو, جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیتا, تب تک کہ وہ ایک طریقے سے قید میں رہتا ہے, ایک طریقے سے بندھا ہوا رہتا ہے. تو یہ امانت ہے آپ کے پاس, اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو آگے آپ فارورڈ کریں. صرف موبائل کے ذریعے سے نہیں, صرف واٹس ایپ فارورڈنگ کے ذریعے سے نہیں, آپ جو ہے زبان ٹو زبان ایک جو ہے آپ ڈائریکٹلی کسی کو بتائیں, ڈائریکٹ کسی کو سمجھائیں. آپ کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے, آپ درس بھی دیں, لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں بھی, سمجھائیں بھی. تو یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. اچھا, جمعے کے دن کے لیے ہم بطور خاص اگر بات بتائیں آپ کو, تو جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک ایک خاص وقت ہوتا ہے جو کہ سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے, اور اس وقت کا انتظار ہر انسان کو ہفتے بھر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا. آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے, آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور کر دے, ہفتے بھر آپ دعا کرنے لگ جائیں, آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے. پھر یہ دن آئے اور اس دن وہ وقت مستجاب جو ہے نا, جس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتے, قبول کر لیتے ہیں اور بندے کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں, اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کر دے. سب سے بڑی بات ہے. تو اس لیے آپ عصر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے نا, اس وقت کو بہت اہم سمجھیں, اور اس میں کوئی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے. جس طریقے سے لیلۃ القدر جو ہوتی ہے نا, اس کا پتہ نہیں کہ کب کس رات آ جائے, اسی طریقے سے بھی کہنے والے کہیں گے کہ 27 کو آتی ہے, لیکن 27 کو کوئی فکس نہیں ہے, وہ 20 کے بعد سے 30 تک کبھی بھی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو خاص وقت ہے جس میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, وہ عصر سے مغرب تک کبھی بھی آ سکتا ہے. لہذا یہ پورا وقت آپ اس خاص وقت کی تلاش میں گزاریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں, روئیں, گڑائیں, اللہ سے معافیاں مانگیں, اللہ سے دعائیں کریں, اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہیں. اللہ سے جو بھی دعا آپ کے دل میں ہے, جائز دعا, حلال دعا, ناپاک دعائیں نہیں, حرام دعائیں نہیں, غیر ناجائز تعلقات کی وابستگی کے لیے اگر آپ اللہ سے دعا کرنے لگ جائیں تو یہ دعا کی توہین ہے, یہ دعا کی جو ہے انسلٹ ہے ایک طریقے سے. اس قسم کی دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو جلال میں لا رہے ہیں, اور اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے آپ دشمنی کر رہے ہیں. تو اس قسم کی حرام اور ناجائز دعاؤں کے لیے اللہ کے پاس ہاتھ نہ اٹھائیں, اللہ سے جائز دعائیں کریں, اللہ سے حلال دعائیں کریں, اللہ سے اپنی تکلیفیں دور کروائیں, اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہیں. تو اس طریقے سے آپ اس جمعے کے اس دن کو پوری طریقے سے اچھے انداز میں گزار سکتے ہیں. یہ میں جو ایک منتشر انداز میں نے آپ کی خدمت میں باتیں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. الہ العالمین جمعے کا دن جو اس قدر اہم دن ہے,
اسے ہم سب کو اہم سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کی اہمیت کو ہم سب سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب جو باتیں سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک انسان کو ہونے کے ناطے زبان سے اگر کچھ غلط نکل جائے اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور